رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد محترم حاضرین اہل اسلام، یہ محفل مبارکہ جو عزیز القدر محمد شعیب قادری سلمہ ان کے گھر میں منعقد ہے، اور حضرت مولانا علامہ موسیٰ رضا صاحب مدظلہ اور حضرت مولانا حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب مدظلہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور نعت شریف اور مناقب پیش کیے. مجھے بھی حکم دیا گیا کہ کچھ میں آپ کے سامنے عرض کروں، تو یہاں آپ ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں. اللہ تعالی جل شانہ کی یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب سے بڑی اللہ کی عبادت ہے اور اللہ تعالی سے محبت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کو جو بندہ بھی یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کا ذکر کرتا ہے، دل میں یاد لاتا ہے اس کی عظمت کو، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، سبحان اللہ، دو کیفیات کے ساتھ کہ دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ سے رحمت کی امید بھی. سبحان اللہ. یہ دو
کیفیات کے ساتھ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو قرآن پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جب میرے بندے مجھے یاد کرتے ہیں تو میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے۔ ادھر آپ نے پکارا اللہ یا اللہ، ادھر اللہ کی رحمت پکارتی ہے یا عبدی، سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں اے میرے اللہ، وہ فرماتا ہے اے میرے بندے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ خوف سے پکارتے ہیں، آپ امید سے پکارتے ہیں، آپ دعا سے پکارتے ہیں، آپ محتاجی کے ساتھ پکارتے ہیں، اور رب محبت سے اپنے بندے کو پکارتا ہے۔ اور جب اللہ محبت سے بندے کو پکارتا ہے تو بندے پر رحمت فرماتا ہے، اس کی بیماریاں دور کرتا ہے، اس کی محتاجی کو دور فرماتا ہے، اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، یہ صحیح حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی بندے کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ نے غور نہیں فرمایا کہ یاد کرنا اللہ کی یاد کرنا، یاد تو آپ سمجھتے ہیں، یاد سمجھتے ہیں، نہیں تھنک نہیں، ریممبرنس، یاد کرنا اس کو کہتے ہیں۔ تھنک کا مطلب ہے سوچنا، تھنک کا مطلب اردو میں کہتے ہیں سوچنا، انگلش میں کہتے ہیں تھنک کرنا، اور یاد کرنا اس کا مطلب ہے ریممبر، اور بار بار یاد کرنا، تکرار کے ساتھ یاد کرنا، سبحان اللہ۔ ورد کرنا۔ اور فرمایا من ذکرنی فی نفسی، سبحان اللہ سبحان اللہ ذکرتہ فی نفسی، اللہ اکبر۔ جو بندہ اکیلے مجھے یاد کرتا ہے میں اکیلا اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، من ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، جب کوئی بندہ کسی محفل میں حلقہ ذکر میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر حلقے میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی بندہ ایسی محفل سے جاتا ہے، عزیز القدر شعیب اس محفل کو سجاتا ہے، اور اس محفل کے جواب میں اللہ خود اللہ اکبر، محفل کو سجاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، معتبر کوئی منکر چاہے بڑے سے بڑا غالب ایکسٹریم پہ گیا کہا میں نہیں مانتا، ہم نے کہا نہیں مانتے ہو تو ہندو ہو جاؤ، اگر مسلم کہلاتے ہو تو یہ خدا کا فرمان ہے، ماننا پڑے گا۔ سبحان اللہ، تو مسلم کہلانے سے بندے کو ماننا پڑتا ہے، یہ دلیل ہے، ورنہ آپ ہندو ہو جو مودی کی پارٹی جوائن کریں۔ اگر مسلم کہلانا ہے تو ماننا پڑے گا کہ بندہ جب اکیلے اللہ کو یاد کرے اللہ بھی اکیلے یاد کرتا ہے، بندہ جب محفل میں اللہ کو یاد کرے اللہ محفل میں یاد کرتا ہے، اور محفل بھی ایسی فرمایا تمہاری محفل سے بہتر محفل، اور ہماری محفل سے بہتر محفل کون سی ہو سکتی ہے؟ محدثین فرماتے ہیں جو ائمہ حدیث ہے تو ملائکہ کی محفل ہے، ملائکہ کی محفل، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اکٹھا کر کے ذکر کرتا ہے، مگر
حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ جو شارح ہیں بخاری کے، فرماتے ہیں فرشتوں کی محفل انسانوں کی محفل سے اچھی نہیں ہو سکتی. کیوں کہ فرشتوں کے ذکر سے مسلمانوں کا ذکر، انسانوں کا ذکر اعلیٰ. آپ نے سمجھا نہیں؟ ایک فرشتہ اگر اللہ کی تسبیح کرتا کہتا سبحان اللہ، تو فرشتے کا سبحان اللہ کہنا اس سے ایک مسلمان کا سبحان اللہ کہنا افضل ہے. آپ کہہ سکتے ہو سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب آپ ڈر رہے ہو؟ نہیں. یہ جیسے ہماری ایک ریسپشن کر رہا ہے، خوش آمدید کر رہا ہے، ریسپیکٹ کر رہا ہے. یہ مولوی ہے، ریسپیکٹ کر رہا ہے. ریسپیکٹ میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. آپ کا سبحان اللہ کہنا ملائکہ کے سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. 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 آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جتنے بھی ملائکہ ہیں ان سب سے آپ کا سبحان اللہ کہنا بہتر ہے، مگر رسول ملائکہ جی کا نہیں، وہ ان کا اعلیٰ ہے. فرشتوں میں جو رسول ہیں ان کا ذکر ہمارے ذکر سے اعلیٰ ہے. باقی جو عام ملائکہ ہیں ان سے ہمارا ذکر اعلیٰ ہے. تحقیق کی بات کر رہا ہوں. آپ پوچھیں یہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ فرشتوں کے بچہ کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، فرشتے اپنی کالونیاں نہیں بناتے، فرشتے دکانداری نہیں کرتے، ملائکہ دکانداری نہیں کرتے، ملائکہ کو کام کوئی نہیں، ملائکہ کو ہاسپٹل نہیں جانا، ملائکہ کا دھندا کوئی نہیں. ان کے پیچھے کوئی ایسی چیز انہیں کھینچ نہیں رہی کہ ذکر پہ نہ جا، بیوی کے پاس جا، ذکر پہ نہ جا، دکان پہ جا، ذکر پہ نہ جا، یہ پیسے کما لے، ذکر پہ نہ جا، یہ کام کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہیں ہی ذکر کے لیے. وہ ذکر کرے تو یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ ایک انسان کے 1000 دھندے ہیں، وہ سارے چھوڑ کر اپنے رب کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر جمعرات کو آپ کو کام ہوگا، ادھر جانا، ادھر جانا، یہ کرنا، وہ کرنا. کھانا کہاں سے کھائیں گے، کام کیا کریں گے، کام چھوڑ جائیں گے، ادھر کریں گے. تکلیف ہوتی ہے، احساس ویری بزی، بہت کام. پھر آپ دل کو کہتے ہو یار کام ہوتے رہیں گے، چلو اللہ سے گاڈ سے عشق لو کرتے ہیں اپنے اللہ کے، چلو اس کا ذکر. اللہ فرماتا ہے فرشتوں تمہیں تو کام ہی کوئی نہیں، تمہاری بیوییں نہیں جو تمہیں فون کرتی ہوں کدھر ہے، وائف یاد کر. فرشتے کو وائف فون نہیں کرتی، آپ کو کرتی. آپ کہتے ہو مائی سویٹ ہارٹ آئی لو یو، بٹ more love me for God. سبحان اللہ. سبحان اللہ. We are going to house of Shuaib Qadri, remembrance of Allah. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. Every Friday, every Thursday evening, we are going to remembrance of Allah. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. You say Ya Allah. Allah says Ya Abdi. سبحان اللہ. یہ with reference بات کر رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. Reporting this hadith Abu Hurairah radiallahu ta'ala from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah from
God, Allah Ta'ala. سبحان اللہ حدیث قدسی. حدیث قدسی. Every Wahhabis, come Wahhabis. Come Wahhabi. See Bukhari Sheikh. سبحان اللہ Read Bukhari. And in streets boy, Bukhari. Come here. سبحان اللہ Third Bukhari. میں دکھاتا ہوں تمہیں بخاری, میں سمجھاتا ہوں تمہیں بخاری. اللہ کو بندے سے اتنا پیار ہے کہ بندہ جب خدا کو محبت میں یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے. بندہ اکیلے بیٹھ کے یاد کرے تو اللہ اکیلے یاد کرتا ہے, اور بندہ اگر محفل میں یاد کرے اللہ اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ بندوں کی محفل سے کون سی محفل بہتر ہو سکتی ہے؟ فرمایا وہ محفل بہتر ہے کہ جس میں جب ادھر امتی ذکر کر رہے ہیں ادھر وہ روح مصطفیٰ کو بلاتا ہے. بیٹھ میرے ساتھ میرے حبیب, ادھر تیری امت مجھے یاد کرتی ہے, میں تیرے ساتھ بیٹھ کر تیری امت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی یاد کرتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں اقم الصلاۃ علی ذکری, اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. تو ہم نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو تو پھر وہ تو 5 وقت پڑھتے ہو, اور اللہ کا عاشق بندہ تو ہر سانس کے ساتھ اللہ کو جاتا ہے. تیری نماز 5 وقت تھا, عاشق کی نماز مسلسل کنٹینیو دائمی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نمازی 5 وقت کا نمازی الذین هم فی صلاتہم دائمون, اور جو میرا عاشق بندہ ہے اس کے 24 گھنٹے 24 آور وہ نماز کے اندر ہے. کیوں کہ وہ ایک سانس بھی نہیں لیتا بغیر میری یاد. سبحان اللہ سبحان اللہ ہر سانس کے ساتھ وہ نماز پڑھتا. سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ, لاؤڈلی سے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات ہے, اور یہ ہلکا ہی ذکر ہے. اس میں بیٹھنے والا صرف اس خاص وقت میں یاد نہیں کرتا, اس میں اگر آتا رہے اس کے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ جب بھی جہاں ہوگا ہر وقت خدا کا اس کے اس میں مبارک اللہ کا برکت والا نام اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گا, اس کی زبان پر رہے گا. آنکھ بند بھی کر لے تو اس کے دل پر بھی خدا کا زبان پر سبحان اللہ دل پہ خدا کا نام جاری رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سے لولی سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر وقت خدا کو یاد کرتا, اور ذکر اگر نہیں کرتا تو فکر کرتا ہے. ذکر سے فکر کو طاقتور بنا, اور فکر سے ذکر کو تازہ کرتا. سبحان اللہ. یہ ہے. اور دیکھو ذکر روح کی غذا ہے. بے شک سبحان اللہ. ذکر روح کی غذا ہے, اور لنگر
جسم کی غذا، سبحان اللہ. اور قادری فقیروں کے حلقہ ذکر میں یہ دونوں غذائیں جمع ہوتی ہیں. جسم کی غذا کا بھی انتظام ہوتا ہے. یہی طریقہ ہے حضور غوث الثقلین کا کہ ذکر سے روح کو سیراب کیا جاتا ہے اور لنگر سے جسم کے تقاضوں کو سبحان اللہ. اور دونوں پر جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو برکت ہی برکت ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روح کیا چیز ہے؟ روح خلق نہیں ہے، جسم مخلوق. روح امر ہے، آرڈر ہے. سبحان اللہ. جسم مخلوق ہے، امر حکم ہے خداوندی. اور روح انسان کی حیات ہے، زندگی ہے، لائف ہے. سبحان اللہ. اور لائف جس چیز کے ساتھ خود زندہ رہتی ہے وہ ذکر ہے. سبحان اللہ. اور جو غافل بندہ ہے اس کی حیات خود بھوکی ہے، بھوکی. اس کی حیات کو بھوک لگی. اور جو ذاکر بندہ ہے اس کی روح سیراب ہے، اس کی روح سیراب ہے. اور یاد رکھو ذاکر بندے کی، ذکر کرنے والے بندے کی روح نفس مطمئنہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور غافل بندے کا نفس امارہ ہے، جو کفار کا، مشرکین کا، بدکاروں کا نفس امارہ ہے. اور انبیاء کا، اولیاء کا، شہداء کا نفس مطمئنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور درمیانے مسلمان بٹوین جو مسلم ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نفس لوامہ، کبھی نیکی کرتا ہے، کبھی بدی کرتا ہے، کبھی نیکی کرتا ہے، کبھی بدی کرتا ہے. لیکن اگر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے برا کیا، وہ شرمندہ ہوتا ہے، خدا سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غافلوں میں شمار نہیں کرتا، کیونکہ توبہ کرنے والے کو رب تعالیٰ اپنے ذاکر بندوں کے ساتھ شمار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے اے مومنین کرام، اپنی زندگی کے اوقات اللہ کی یاد کے لیے وقف کیجیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ذکرنی، کہ میرے رب نے فرمایا کہ ایک بندے نے ایک مقام پر، من خافنی فی مقامی، ایک مقام پر گناہ کو ترک کیا میری یاد میں. میری یاد میں گناہ پر قادر تھا، کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. کیوں؟ تو میری یاد آئی. اس نے کہا بس اللہ کی یاد آئی ہے، اب گناہ نہیں کروں گا. فرمائے ایک دفعہ بھی اگر اس طرح خدا کو یاد کیا قیامت کے دن وہ بخشا جائے. جانے ترمذی اٹھا کے دیکھو. ڈر سے اللہ کے گناہ کو ترک کیا اور یاد کر لیا اللہ کو، ہاں اللہ ہے میرا، نہیں. فرمایا بخشش ہو گئی اس کی. اور یاد رکھو فرمایا جب کوئی محفل میں ذکر کرتا ہے تو نبی اللہ کو بٹھا کر رب ان امتیوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کو یاد کر رہے تھے، اور حضور خوش ہوتے ہیں کہ میرا مالک خوش ہے، میرے امتی ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جب ہم ذکر کرتے ہیں صرف رب نہیں دیکھتا، اس محفل کو رب کے حضور میں بیٹھ کر ہمارے آقا بھی دیکھتے ہیں. اور فرمایا میرا بندہ جب مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری طرف آتا ہے، کوشش کرتا ہے میں رب کا ہو جاؤں. ابھی بہت سے مشترکہ ہے سب کا، ایک سب کے شعر ہیں اس کے اندر. بچوں کا بھی ہے، بیوی کا بھی ہے، مال دنیا کا بھی ہے، دوستوں کا بھی ہے، یہ سب کا بنا ہوا ہے.
کوشش کرتا ہے مجھے رب کی طرف جانا چاہیے، رب کا حق زیادہ ہے تو رب کی طرف جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی شخص ایک بالشت برابر میری طرف آتا ہے تو میں پورے ایک بازو برابر اس کی طرف جاتا ہوں۔ مجھے پکارتا رہتے ہو، میں سنتا بھی نہیں۔ نہ، اللہ بندے سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ایک بالشت اتنا جو میری طرف آئے گا میں ہاتھ برابر اس کی طرف جاؤں گا، اور جو ہاتھ برابر میری طرف آتا ہے میں قدم برابر اس کی طرف جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جو شخص آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میری طرف آتا ہے میری رحمت دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس بندے کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے آپ اندازہ فرمائیے جتنی دیر تک آپ رب کو یاد کرتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے سائے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی یاد کرنے والے مرد اور اللہ کی یاد کرنے والی عورتیں جو کثرت کے ساتھ خدا کو یاد کرتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے، واجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اجر کامل عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پوچھا گیا کیسا ذکر کرے؟ ہفتے کے بعد کرے، مہینے میں کرے، منتھلی یا ویکلی، کب؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ تیرا یہ حق نہیں کہ ویکلی یاد کرے، تیرا یہ رائٹ نہیں کہ ویکلی مجھے یاد کرے، یہ بھی تیرا رائٹ نہیں کہ تم مجھے منتھلی یاد کرے۔ ذکرا کثیرا، ہر سانس کے ساتھ میرا ذکر ہے۔ سبحان اللہ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ذکر، ہر سانس کے ساتھ ذکر کثیرا وسبحوہ، اور اپنے مالک کی تسبیح بولو، صبح بھی بولو شام بھی بولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر دن بولو، ہر صبح بولو، ہر شام بولو، اور ہر سانس اپنے مالک کی یاد کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تقریر کا بھی وقت ہم ضائع نہیں کریں گے، تقریر کے اندر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکرن کثیرا، ذکرن کثیرا، زیادہ زیادہ سے زیادہ یاد، ذکرن کثیرا، ہر سانس یاد کر، اللہ اکبر، ہر سانس کے ساتھ یاد کر۔ اور سانس کے اندر بھی دل کی جو دھڑکن ہے وہ سانس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ جو ہے تو سانس کے آنے جانے سے بھی زیادہ ہے، بلکہ ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ ایک سانس میں ہارٹ بیٹ جو ہے نارمل آدمی کی وہ 6 ٹائم ہو جاتی ہے ایک سانس میں۔ دل جو ہے نا ٹک 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 زیادہ کر رہا ہے، سانس ذرا ہم آہستہ سے لے رہے، اتنے میں ہارٹ کا حرکت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، فرمایا قلب کی ہر حرکت کے ساتھ، ہر مومنٹ کے ساتھ، ہارٹ مومنٹ کے ساتھ، ہارٹ بیٹ کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ سبحان اللہ اور اہل اللہ سے ہی کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زبان حرکت اتنی نہیں بھی کر سکتی، واہ 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 واہ، زبان کو تالو کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور اللہ کا اسم اپنے دل میں اتار لیتے ہیں، دل کی ہر حرکت کے ساتھ اللہ کا تصور ان کے سامنے موجود ہے، لہذا کوئی ایک حرکت قلب بھی بغیر ذکر الہی کے نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، ایسے ذاکرین بندے جو ہیں اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ان کو اللہ رب العزت جل وعلا اپنی محبت سے معرفت سے حصہ دام عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ولایت انہی بندوں کے لیے ہے، قطبیت انہی بندوں کے لیے ہے، ابدال انہی میں سے ہیں، اغواس انہی میں سے ہے، صدیقین انہی میں سے ہے، اور سارے ولیوں کے بادشاہ ہر زمانے میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ، اور ان سے اوپر صدیقین کا مقام ہے، ولیوں کے اوپر صدیقین کا مقام ہے، اور سارے صدیقوں کے قطب المدار حضرت ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان ان کے اللہ. دل کی فضا ایسی ہے کہ جیسے رسول اللہ کے دل کی فضا ہے. سبحان اللہ. صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر کامل ہے. اگر رسول اللہ کے دل کی فضا دیکھو تو یہ فضا ہے مولا علی کے دل کی فضا. سبحان اللہ. جو فضا حضرت رسول اللہ کے دل کی ہے اس کا پرتو حضرت ابو بکر صدیق کا قلب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور کا دل محبت انوار الہیہ ہے، آپ کے قلب پر اللہ کے انوار نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور حضور کے دل سے ابو بکر صدیق کے دل پر اترتا ہے، ابو بکر صدیق کے دل سے مولا علی شیر خدا کے دل پر اترتا ہے، سبحان اللہ. مولا علی کے دل سے حضرت خواجہ حسن بصری پر اترتا ہے، خواجہ حسن بصری سے حضرت خواجہ حبیب عجمی پر اترتے، داؤد طائی پر اترتے، معروف کرخی پر اترتے، جمیل سبتی پر اترتے، جنید بغدادی پر اترتے، ابو بکر شبلی پر اترتے، عبد الواحد تمیم پر اترتے ہیں، حضرت ابو الفرا طرطوسی پر اترتے ہیں، شیخ ابو الحسن حقاری پہ اترتے ہیں، ابو سعید مخزومی پہ اترتے ہیں، سید اللہ غوث الثقلین، شیخ صاحب بغداد سے آپ کے ہر مرید اور غلام کے قلب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ کے مرید کی شان ہے کہ آپ کے انوار آپ کے قلب کے، آپ کے مریدین کے قلب پر اترتے ہیں. اور کچھ خوش قسمت وہ مرید ہیں کہ جو صرف زبان سے ذکر نہیں کرتے، جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے انوار الہیہ کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور ایسے وقت میں ان کو اپنے آپ کا بھی احساس نہیں رہتا. انوار الہیہ جو غوث الثقلین کے دل کی فضا پر اترتے ہیں، مرید اپنے شیخ کے دل کی فضا کو دیکھ رہا ہے اور ایسے نہا جاتا ہے انوار کی اس بارش میں، نور کی بارش میں. جیسے بارش اتر رہی ہو تو آپ بھیگ جاتے ہو، اس طرح انوار الہیہ میں وہ ذاکر بھیگ جاتا ہے اور اس کا دل ستھرا ہو جاتا ہے کہ جس کے دل کی فضا اپنے شیخ کے دل کی فضا سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. منور ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. اور ان ذاکر بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اور یہ ذکر خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہے، سوغات ہے، ہدیہ ہے اپنے بندوں کے لیے، نسمہ قدس ہے. اور جو بندے خدا سے انعام لیتے ہوئے خوش ہوتے اللہ تعالیٰ ان پر نعمت زیادہ فرماتا ہے، ان کے لگن ذکر میں زیادہ ہو جاتی ہے اور اللہ ان پر نعمت کو زیادہ فرماتا ہے. وہ بندے خوش نصیب ہیں جو ہر وقت خدا کی یاد میں رہتے ہیں. یاد خدا نصیب ہو گئی، زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ذات مطلق کی معرفت حاصل کریں. اور معرفت ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے معرفت کا. جسے ذکر کی اصل کیفیت حاصل ہو گئی اس نے خدا کی پہچان کر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ذاکر رکھے. آمین آمین. زبانیں ذکر کریں، آپ کی آنکھیں ذکر کریں، آپ کے کان ذکر کریں، آپ کے مسامع ذکر کریں. آمین. آپ کی زبان ذاکر ہو، آپ کا دل ذاکر. آمین آمین. آپ کا دل ذاکر ہو، انوار الہی آپ سب کو نصیب ہو. آمین. اور یہ حلقہ ذکر بارگاہ
غوثیت میں مقبول ہو، بارگاہ شاہ ولایت مولا پاک میں مقبول ہو، اور رسول اللہ کی نگاہ اقدس میں مقبول ہو، اور جب آپ حضور رب میں تشریف فرما ہو تو اس حلقے پر بھی نظر فرمائیں، اور جب خدا کے رسول کی نظر میں آ گیا اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ان خیالات کے ساتھ میں اپنے عزیز القدر مرید شعیب صاحب سے یہ کہوں گا کہ ایک تو اس ذکر کو اور زیادہ بڑھا دیں گے، کثرت کے ساتھ کریں گے، اور ان میں شیخ کی اجازت ہے ان کے لیے یہ حلقہ باقاعدہ اس میں کثرت کے ساتھ کریں گے، اور جب کوئی خدا کا ذاکر بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے فیضان کو جاری فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کے زبان سے فیض کو جاری فرماتا ہے، اور وہ ہر درد کی دوا بن جاتا ہے، اس کی ہر سانس ہر تکلیف کی دوا بن جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ شکل سے ایسا لگتا ہو، وہ کوئی فضا پہ اڑتا ہوگا۔ خدا کا ذاکر بندہ وہ بندہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی یاد بستی ہے، اور جس کے دل میں خدا کی یاد بستی ہے وہ ہر مرض کی شفا بن جاتا ہے، ہر مرض کی۔ اس لیے یہ ہمارا ایک سلسلہ قادریہ کا اجازت یافتہ یہ دارالذکر ہے، اس کے اندر جب بھی آؤ، یہاں آؤ، یہ نیا مکان خریدا محمد شعیب نے، اس کے اندر جاؤ، محبت سے بیٹھو، اور جو بندے محبت سے خوف اور امید کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے عزیز محمد شعیب کی محفل میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو انوار غوث پاک اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گی، خود محسوس کریں گے ہمارے شیخ ہماری محفل میں تشریف، اور ان کی توجہات حاصل ہیں۔ میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ذکر کی محفل ہے، یہ لمبا چوڑا جلسہ، یہ تقریر نہیں ہے، اور اس اجازت کے لیے میں اپنے مرید خاص محمد شعیب کو سلسلہ قادریہ کی طرف سے یہ ایک باقاعدہ اجازت نامہ دیتا ہوں۔ یہ میری چادر ہے جو مجھے سرکار سے نصیب ہوئی ہے، میں اس کے سر پہ اس کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان غوث اعظم، زندہ باد، فیضان غوث اعظم، زندہ باد، فیضان غوث اعظم، زندہ باد، فیضان پیر و مرشد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث، نعرہ غوثیہ، یا غوث، عزیز محمد شعیب قادری، زندہ باد، عزیز محمد شعیب قادری، زندہ باد، عزیز محمد شعیب قادری، زندہ باد، عزیز محمد شعیب قادری، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔